نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں، فرینڈس اور جنت کو آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کی علوم القرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولاد کو، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلصین میں شمار فرما دے، محسنین میں شمار فرما دے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دوبارہ نماز کی اہمیت، نماز کی تمام تر جو ہماری ہم نے جتنی چیزیں ابھی تک کر لی ہیں اس کا ایک کوئک ریویو کریں گے، لیکن اینڈ میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فی الحال یہ ہے کہ ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پوری ترتیب کے ساتھ ہم ان پہ نظر ڈالیں گے۔ اور اس میں نے آپ سے کمنٹ کیا تھا کہ ہم انبیاء کرام کی جو نمازیں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ ہم قرآن پاک میں نماز کی کہاں کہاں پہ ذکر ہے، اہمیت کا کس کس طریقے سے ہے، وہ سارا بھی دیکھیں گے۔ نماز کی تھوڑی سی چیزیں ابھی جو مکروہ اوقات رہ گئے ہیں کہ کس کس وقت میں نہیں پڑھنی، کس کس وقت میں پڑھنی مستحب ہے، اور باقی تمام نمازیں یعنی تہجد، اشراق، چاشت اور روا بین، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور قرآن پاک میں کہاں کہاں نماز کا ذکر آیا، اس کے علاوہ جو ذکر و دعا ہے اس کے طریقے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہماری کون کون سی جسمانی حرکات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا خشوع و خضوع جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز ابھی باقی ہیں نماز سے ریلیٹڈ۔ تو آج کوشش ہوگی میکسیمم انشاءاللہ جتنی چیزیں ہم کر لیں، کیونکہ ابھی ہم نے اگلے 4 دن نماز ہی کے اوپر پورا فوکس ہے انشاءاللہ ہر اینگل سے۔ پھر عیدین کی نمازیں اور جو نماز جس طرح کی نماز استسقاء ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ صحف ہے، اس طرح کی سب چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہے کہ ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو نماز جو ہے نا اقیم الصلاۃ، اب اس کا ہے اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ابھی ہم نے پہلے اس پہ غور کرنا ہے تاکہ ہمارا کنیکشن جڑے نماز سے، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کوئی عام سی چیز نہیں کر رہے اس وقت۔ یہ کتنی امپورٹنٹ کال ہے جس کے اوپر ہم نے لبیک کہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہمارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ پورا ارینجمنٹ اذان کے لیے کون مؤذن تشریف لائے، ٹھیک ہے، مسجد میں ہمارے نزدیک ترین مسجد، کس طریقے سے وہ سارا اہتمام، وہ پورا رب کائنات کے حکم سے وہ اہتمام پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اور جب وہ اذان ہم نے سن لی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، جب ہم نے سن لیا ہے، اس کے بعد اب یہ کتنی امپورٹنٹ کال ہے جس پہ ہم نے آنسر کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی عاجزی ضروری ہے، کتنی صفائی ضروری ہے، کس طرح کا جو اس کے اندر الفاظ ہیں ان پہ کتنا غور ضروری ہے، وہ غور کرتے ہوئے خشوع و خضوع کیسے پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے صرف الفاظ پڑھے ہیں نماز کے، ابھی جب ہم اس کی نماز کی پوری ہسٹری پڑھ لیں گے نا، توریات میں کہاں ذکر آیا، انجیل میں کہاں ذکر آیا، ٹھیک ہے، ان کی میں کرسچنز کی اور یہودیوں کی بکس کے بھی آج ریفرنس دوں گی کہ کہاں کہاں ذکر آیا ہے۔ کتنا امپورٹنٹ کام ہے نماز،
کس طرح سے تمام امتوں میں کس کس طریقے سے یہ کام ہوتا رہا اور ہماری نماز ان سے کس طرح سے مختلف ہے، اور اس میں کون کون سا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو اگر ہم مس کرتے ہیں نماز ہی نہیں رہتی، وہ لطف ہی نہیں رہتا اس کے اندر. تو نماز کو ہر اینگل سے انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور تھرسڈے کو اس کے بعد اس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بشرط زندگی انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جو پہلا رکن ہے نا، جو امیر غریب بوڑھے جوان عورت مرد بیمار تندرست سب پہ یکساں فرض ہے، ایک ہی طرح فرض ہے. کوئی بیمار ہے تب بھی فرض ہے، کوئی تندرست ہے تب بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، بے حد بڑھاپے کی حالت میں تب بھی فرض ہے. فرض ہے نماز، کسی جگہ پہ بھی اس کو اگنور نہیں کیا اسلام نے، ٹھیک ہے. کوئی جوان ہے تب بھی فرض ہے، کوئی بچہ ہے جسے ابھی پوری سمجھ نہیں ہے، مطلب 7 سال کا بچہ جسے ابھی پوری سمجھ نہیں ہے، جس کو ہم حکم دے رہے ہیں، جس کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں سے فرض ہے. اور وہ فرض پھر آخری نماز تک، ہماری نماز جنازہ سے پہلے جو بھی ہم نے اپنے سانس لیتے ہوئے آخری وقت گزارا ہے وہاں تک فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے. لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، مطلب اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ پا رہے بیٹھ کے پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کے بھی ہمت نہیں ہے لیٹ کے پڑھنی ہے. منع جو ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور قضا کی امید پہ کہ اچھا ٹھیک ہے ہم قضا پڑھ لیں گے، جو لوگ پائل اپ کرتے رہتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، ہم نے کوئی چھوٹی سی ڈگری کرنی ہو، بچے کا ڈگری بھی چھوڑیں، بہت بڑی چیز ہے، بچے کا ہوم ورک ہے، گریڈ 1-2 کے بچے کا ہوم ورک ہے، اگر آپ اس کو پائل اپ کرتے جائیں گے وہ سال کی اینڈ میں پاس ہو جائے گا، وہ سال کے اینڈ میں اس کو اکٹھا کر لے گا. تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، وہ ہم سے بہت بڑھ کے جانتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے یہ نمازیں جب پائل اپ ہو جاتی ہیں نا، جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ کبھی ادا نہیں ہوتی، کبھی ادا نہیں ہوتی. اس لیے جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے، جو علماء کرام کا طریقہ ہے، اس میں یہ کہ چلے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بہت ہی سیریس مجبوری میں تھے، یا اتنا وہ شعور نہیں تھا، یا خاندان میں وہ والی تربیت نہیں تھی، نماز کی طرف اس طرح رجحان نہیں تھا، اگر ایسا کوئی حادثاتی طور پہ عمل تھا تو چلے اجازت ہے کہ پہلے آپ پورے سچے دل سے معافی مانگیں، پھر قضائے عمری شروع کر لیں. لیکن بہت ریئر ہے کبھی کہ پوری طرح سے نصیب ہو جائے. اس لیے جس دن نماز قضا ہوئی ہے نا، کسی شدید مجبوری میں اگر قضا ہوئی ہے، اور وہ اس پہ بھی ہمارے آنسو بہنے چاہیے، اس کو اس طرح فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، تو اس کو سیم ڈے پہ ادا کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمارے سے نماز قضا ہوگی. اب دیکھیں کسی کام کے لیے قضا ہوئی، فار ایگزامپل کوئی آپ کا گھر میں کوئی پیشنٹ ہاسپٹلائز تھا، کسی جگہ آپ ٹریول کر رہے تھے، کوئی اور تھا، نماز تو ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں نا ہم. اب اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو ہی گئی ہے، بہت ہی کوئی ایسی ایمرجنسی تھی، تو مجھے یہ بتائیں جس دن ایمرجنسی تھی کیا اس کے بعد والی نمازوں کے ساتھ والے وقت میں وہ ایمرجنسی نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر اس کو پائل اپ کر لیں، پھر ہم اس کو جلدی پڑھیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا بھی نہ کر پائیں، ہمارا کنیکشن بھی نہ جڑے اللہ سے، اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں میرے ساتھ، انشاءاللہ ابھی ہم پوری پڑھیں گے کہ کہاں کس مذہب میں کیسے کہاں قرآن میں کس طریقے سے کس نبی نے کس جگہ پہ کیسے ادا کی. تو پھر دل جڑتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے، اور ہمیں کوئی ٹائم دیکھنا نہیں پڑ رہا، کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اذان کی، ٹھیک ہے. ہمارے گھروں کا الحمدللہ ماحول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہیں پہ بھی، اگر بہت بھی زیادہ کوئی پوری طریقے سے دین کی ایجوکیشن کسی گھر میں نہیں ہے، تب بھی نماز کا پتہ ہے سب کو. تو پھر ہم کیسے مطلب سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی عبادت کو، اللہ کی اتنی بڑی کال کو ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے ریجیکٹ کر کے کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ہر جگہ پہ یہ بات کرتی رہی ہوں، میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں. آپ کو ایگزام بھی دے رہے ہیں نا، اگر بہت امپورٹنٹ ایگزام ہے، ٹھیک ہے، آپ کا PhD کا بھی ایگزام چل رہا ہے، آپ کے پیپر میں سے برکت، وقت میں سے برکت، تعلیم میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے جس وقت انسان نماز کو ڈیلے کرتا ہے اس کام کے لیے. میں نے اپنی تمام کاموں میں برکت دیکھی ہے فوراً نماز ادا کر کے، اس کے بعد جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کام میں اس طرح سے برکت ہو جاتی ہے، آپ کے وقت میں اس طرح سے برکت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیلے کر کے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے وقت میں سے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جس رب نے وہ برکت دینی ہے، جس رب نے وہ ریزلٹس دینے ہیں، آپ کوکنگ کے لیے ڈیلے کر لیں، آپ کے کھانوں میں سے ٹیسٹ نکل جائے گا. ٹھیک ہے، نماز کو کر کے دیکھ لیں، ایک کھانا آپ ایسے بنائیں کہ آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور آپ نے اس کو بالکل بھی لیٹ نہیں کیا ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اچھا میں کمپلیٹ کر لوں تو پڑھتی ہوں، اول وقت پہ بہترین وقت پہ ادا کی ہے.
اس چیز میں، اور جو آپ نے ڈیلے کر کے پڑھی ہے یا قضا کر دی ہے اس چیز میں سے برکت ختم ہو جائے گی. آپ جو رزلٹ چاہ رہے ہیں وہ رزلٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو نماز ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں گفٹ ملا تھا نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب عرش پہ بلایا، اپنے حبیب کو جب اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلایا، پوری کائنات اس انتظام میں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پوری کائنات محو حیرت تھی اس سفر پہ. وہ سفر ایسا تھا، پوری کائنات محو حیرت تھی. تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے لیے جو گفٹ دیا ہے، ہماری زندگی میں کسی بھی اور چیز سے زیادہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں ہمارے باقی تمام اعمال جو ہیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ زندگی کی ابتدا اذان سے ہوئی ہے. انسان دنیا میں آیا ہے نا، سب سے پہلا کام اس نے اذان سنی ہے. سب سے پہلا کام جو اس کے پیرنٹس نے کیا ہے اس کو مسلمان بتانے کے لیے کہ تم مسلمان ہو، اس نے اذان سنی ہے. ٹھیک ہے. وہ واحد اس وقت نماز نہیں پڑھ سکا جب اس نے اذان سنی ہے، لیکن وہ نماز اس کی پڑھ دی جائے گی جب دنیا سے چلا جائے گا. اس کے بعد سب سے اینڈ آخری کام نماز جنازہ، اور نماز جنازہ کے بعد تدفین. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گفٹ ہے اللہ رب العزت کا، یہ جو گفٹ ہے ہم اس کو اگنور کر کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ دھیان سے جو کرنے کا کام ہے وہ ہماری نماز ہی ہے. اس لیے اس کو کسی بھی قیمت پہ کبھی بھی ہم نے اگنور نہیں کرنا، کسی بھی جگہ پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سب پہ یکساں فرض ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی. اگر فرض کو کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے، بیٹھ کے ادا کرو. اگر بیٹھ کے بھی ادا کرنے کی قدرت نہیں ہے، لیٹ کے ادا کرو. اگر منہ سے نہیں بول سکتے، اشاروں سے ادا کرو. ٹھیک ہے. تو اب جب اتنی زیادہ تاکید نماز کی آ رہی ہے، ابو داؤد میں باب الصلاۃ میں یہ ریفرنس ہے. ابو داؤد میں باب الصلاۃ میں یہ ریفرنس ہے جو میں نے یہاں پیش کیا ہے. اگر سواری پہ ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ پہ پڑھ لو، اس کو قبلہ رخ کرو، اس کے بعد جس طرف وہ چلے. اتنی اجازتیں ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دین فطرت جو اللہ رب العزت نے ہمیں رہتی دنیا کے تک کے لیے جو عطا کر دی ہے چیز، وہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اور اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہیں پہ بھی پریکٹیکلی ہم نہ کر پائیں. ہے ہی سب کچھ وہ جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی میں اس حد تک اجازت ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کا جو سواری ہے، اب یہ ہے کہ ہمیں سواری میں اگر ہم ہیں، ہم اپنی جس چیز پہ بھی ٹریول کر رہے ہیں، آپ اپنی کار پہ ہیں، آپ اپنی بائک پہ ہیں، آپ اپنی پڑھ سکتے ہیں نماز. آپ اس کو قبلہ رخ کریں. وہاں لوگ پڑھتے ہیں، مزدور آپ دیکھیں، ریڑھی والے. ٹھیک ہے. ایون کوئی گارڈز آپ کو نظر آئیں گے جن کے دلوں میں نماز کی وہ والی ویلیو ہے. اتنی شدید گرمی میں بھی آپ کو سڑک پہ ٹریول کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں. تھوڑا سا سایہ ڈھونڈتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. اول تو مردوں کی نماز ہوتی مسجد میں، لیکن چلیں جو اپنی ڈیوٹی پہ جو اپنی نماز ادا کر رہے ہیں وہ تو ثواب کما رہے ہیں نا، اس کو تو ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسی طرح سے آپ جس بھی چیز پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں تو آپ آرام سے اس کو قبلہ رخ کریں. قبلہ رخ کر کے آپ نماز کی نیت باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ کے ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی اور ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کو چلا لیں. ٹھیک ہے. وہ لے جائیں اس کو جدھر بھی، تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے. اور اس کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے ابو داؤد باب الصلاۃ. ٹھیک ہے. نماز کیا ہے؟ اگلا کوشچن یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، ہے کیا آخر؟ ٹھیک ہے. اس کا آنسر میں نے آپ کو ہر مذہب سے دینا ہے، ہر بک سے دینا ہے اس کا آنسر. مخلوق کا اپنے دل و زبان اور ہاتھ پاؤں سے، پورے جسم سے، بیسیکلی سر سے لے کے پورے پیروں تک، پیروں کے ناخنوں تک، اپنے ایکشن سے بھی اور اپنے دل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اور اپنے دماغ اور ہر عضو سے، اپنے جسم کے، اس کی بندگی کا اظہار کرنا. مائک میوٹ رکھیے پلیز اپنے. اس کی بندگی کا اظہار کرنا جو اللہ رب العزت ہے. ٹھیک ہے. اس کی بندگی کا اظہار جو ہے، رحمان الرحیم کی یاد، اس کے بے انتہا جو اس کے احسانات ہیں ان کا شکر. ٹھیک ہے. اس کی ایک ایسی ثنا جو ہم اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی سالوں سے شروع کر کے اپنی آخری سانسوں تک کرتے رہیں. اس کے احسانات کا اقرار. ہمارے دل کے اندر جو ساز ہے، اس کا ایک فطری آہنگ ہے دل کے اندر نا، ایک فطری یعنی کہ ہر جانور، ہر پرندہ، اور اب تو سائنس ثابت کر رہی ہے، قرآن نے اب سے 4700 ایئرز بیک کہہ دیا تھا، سائنس اب ثابت کر رہی ہے کہ جو سیارے ہیں نا
اور جتنے بھی یہ اپنے آربٹس میں موو کر رہے ہیں، سیارے یا ستارے، یہ سب بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سائنس نے ثابت کر دیا اب یہ چیز، یہ ہلکا سا ایک ٹائم پہ آ کے وائبریٹ کرتے ہیں اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اب سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے آلموسٹ یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بھی صنع کرتے ہیں۔ تمام چرند پرند اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، انکلوڈنگ جو درخت ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتی ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے۔ اس کو بھی پڑھیں گے ابھی ہم نے انشاءاللہ علوم القرآن میں، اس کو بھی پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کو سب کے اوپر فضیلت دی ہے، اس کی نماز افضل رکھی ہے ان سب سے، وہ بس تسبیح بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے پورے اپنے ایک عضو سے، اپنے پورے کے پورے جسم سے، اپنی روح سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، زبان سے، ہر طرح سے اقرار کرنا ہے بندگی کا، یہ نماز ہے۔ اب ہمیں اگر سمجھ ہی نہیں آئے گا تو سسٹمز کا فیلئر ہوگا نا، پھر سسٹمز کا فیلئر ہوگا، کہیں برین صحیح کام نہیں کرے گا، کہیں وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، کہیں ہارٹ نہیں صحیح کام کرے گا، کہیں زبان میں سے اللہ اثر اٹھا لے گا، کہیں اللہ تعالیٰ مال میں سے اثر اٹھا لے گا، کہیں اللہ رب العزت اولاد میں سے اثر اٹھا لے گا۔ پھر یہی ہوتا ہے جو اتنی افضل چیز، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان کے، اللہ رب العزت کو کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے یہ وقت گزار کے واپس چلے جائیں، بس ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں۔ یہ سارے رشتے اللہ کے رشتے کو بتانے کے لیے ہیں، یہ جتنے رشتے دنیا میں ہیں یہ صرف اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ اس رشتے کی جو سب سے بڑا پیارا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اس رشتے کی خوبصورتی سمجھانے کے لیے ہیں یہ رشتے، یہ معاملات، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ کام، یہ مصروفیت، سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو جاننے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اسی چیز پہ فوکس نہیں کریں گے، اگر ہم اسی چیز کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہے گا، تو اس کے بعد زندگی کا مقصد کیسے رہ جائے گا؟ اس لیے نماز کی امپورٹنس ہمارے دنیا میں جتنے کام ہیں ان سب سے زیادہ ہے، جتنے کام دنیا میں ہیں ان سب سے زیادہ ویلیویبل جو کام ہے وہ ہماری نماز ہے، جس کو ہم نے قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جب ہم جو بے قرار ہماری روح ہے، ایک تو جسم سے ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسرے جو ہماری روح بے قرار ہے کیونکہ وہ اپنے اصل سے ٹوٹ کے یہاں پہنچی ہے، روتا ہوا ہے نا انسان اس دنیا میں، اور وہ پرومس ہم بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں زبانی یاد ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، ہم اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں، قالوا بلا شہدنا، ہم نے کہا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تھا فائنہ تذہبون، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ بے چین ہے روح، یہ بے چین ہے، یہ اپنی آخری سانس تک بے چین رہتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اصل سے ٹوٹ کے اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس کو سکون وہیں جا کے ملنا ہے، اس کو یہاں پہ ہم بالکل 100% سکون والی حالت پہ لا ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ بہت زیادہ مضطرب ہو جاتی ہے روح، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے جب ہمارا نماز کے ساتھ ربط ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پورے دن کے اندر ڈیوائیڈ کر کے یہ ساری نمازیں، جو نفلی نمازیں ہیں اور جو فرض نمازیں ہیں، یہ ساری نمازیں گفٹ کے طور پہ دی ہیں کہ یہ ارواح جو میں نے دنیا میں بھیج دی ہیں یہ سکون میں رہیں، یہ بے چین ہو کے مختلف طرح کی بیماریوں کا، ڈپریشن کا اور بہت سارے پرابلمز کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں یہ نماز دے کے بھیجی ہے۔ تو ایک تو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، ہمارا جو دنیا میں آنے کی وجہ ہے یہ نماز اس کو پورا کرواتی ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم اقرار کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم سربسجود ہیں، اور سوچیں جب وہاں واپس جائیں گے، جب وہاں واپس جانا ہے، روح نے جب یہاں سے ٹریول کر کے واپس جانا ہے نا، تو جو نیک روح ہے اس نے جا کے سجدہ ریز ہو جانا ہے مقام علیین پہ، سجدے میں رہے گی وہ اس کے بعد۔ تو دنیا میں اتنے سجدے کریں گے تو وہاں پہنچیں گے، اگر یہ سجود ہم نے دنیا میں نہ کیا ہمارا راستہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کو سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ دن میں آنکھ کھلنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے ہماری نماز ہے، ٹھیک ہے، رات کو سونے تک جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہماری نماز ہے۔ اتنا امپورٹنٹ سمجھ کے اس کو پورے دل تک ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کے پڑھیں گے تبھی ہمارے پہ اثر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کسی غیر مرئی جو طاقت ہے اس کے آگے سرنگوں نہیں ہو سکتا نا انسان، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی کہ ہمیں یہ کہا جائے، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ کسی انسان کے سامنے سجدہ کر لیں، آپ کسی بادشاہ کے سامنے ایون سجدہ کر لیں، ہم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔
کسی بھی قیمت پہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی دینی حمیت ہمارے اندر موجود ہے، اتنی غیرت اور اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن موجود ہے. کسی بھی قیمت پہ کچھ بھی مل رہا ہو، انسان کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. انسان کبھی بھی جو ہے وہ اس کے کسی انسان کے آگے رکوع نہیں کر سکتا کسی کے آگے. تو جو رب ہے نا، اس نے حالت ہی وہ رکھی ہے جب ہمارا یہ کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میرا رب ربی، میرا رب، جب وہ کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب ہم ان آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمیں ہر طرف ہر چیز میں رب تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے، اس کی رحمتوں کو ڈھونڈنا ہے، اس کی عظمتوں کو ڈھونڈنا ہے، ان کا اقرار کرنا ہے، پھر خشوع و خضوع آتا ہے نماز میں. کیونکہ دیکھیں جو اتنا عظیم رب ہے نا، جس کی ایک کن پہ یہ اتنی بڑی کائنات بن گئی ہے، اس عظیم رب کے آگے ہم جا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ عکس، یہ چیز فیل کر کے دیکھیں. ہم بیسیکلی فیل نہیں کرتے، فیلنگ سے خالی ہیں ہماری نمازیں، اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا، اس لیے ایک کے بعد دوبارہ کی توفیق نہیں ملتی. اگر وہ کیفیت بن جائے نا کہ میں اپنے رب کے سامنے جا رہی ہوں، میں اپنے رب کے سامنے حضور حاضر ہوں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کر رہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہوں، پھر ان رکوع و سجود کی وہ لذت ہو جاتی ہے کہ آپ واقعی گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی دنیا میں مصروف ہوں، آپ تھوڑی دیر کے بعد وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگلی نماز کا وقت اب آئے گا. تو بیسیکلی اہمیت کو سمجھنا ہے. جب اہمیت سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر ہم نمازوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں گے، پھر ہم پوری طرح اس پہ غور کرنے والے ہوں گے، پھر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے. تو وہ جو اب اس میں اگلی چیز جو ہم نے جس چیز پہ غور کرنا ہے، دنیا کی ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم ہے، اور اس کی یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں. اسلام میں اگر حمد و تسبیح ہے تو یہودیوں میں مزمور، اور عیسائیوں میں دعا، اور پارسیوں میں زمزمہ، اور ہندوؤں میں بھجن. مطلب ان کے ڈفرینٹ سب کے طریقے ہیں. جس طریقے سے روح کیونکہ بے چین ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، اس کو خیر وہاں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ ڈھونڈ رہی ہے وہاں سے خیر، کہ مجھے کہیں سے خیر مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اب ہم اگر ریفرنس سارے ان کے دیکھنے کی کوشش کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی غرض یہ بتاتے ہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، تاکہ آپ کی نماز کھڑی کر سکیں. انہوں نے اپنی نسل وہاں اللہ کے حکم پہ جا کے بالکل بیابان صحرا کے اندر جا کے انہوں نے وہاں جو حوالے کر دی تھی اللہ کے حکم کے، وہ اس لیے کی تھی تاکہ نماز قائم کر سکیں. اسی طرح حضرت اسماعیل کی نسبت قرآن پاک کی شہادت کی آتی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 55 ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت شعیب کے بارے میں نماز میں اس میں آ رہا ہے سورہ ہود میں کہ کیا، سورہ ہود آیت نمبر 87 کے اندر آ رہا ہے، کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیں. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی نسل کے جو پیغمبروں کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء 73 نمبر آیت میں، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وحی کی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں، اے میرے بیٹے نماز کھڑی کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 14، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو. ٹھیک ہے، یہ سب میں آپ کو آیات کے ریفرنس سے ابھی بتا رہی ہوں. ابھی میں نے آپ کو باقی تمام آسمانی کتب کے حوالے سے اس کی اہمیت بتانی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے واقیم الصلاۃ، سورہ یونس آیت نمبر 87، اور نماز کھڑی کیا کرو. بنی اسرائیل سے وعدہ تھا، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو. اب میں یہ سارے انبیاء کے حوالے سے اس کو سمرائز کر کے دوبارہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نے نماز کی اہمیت پہ غور کیسے کرنا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی نسبت کہ ان کے بارے میں آتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 2، اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا. اب یہ جو مختلف آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانے میں بھی عرب میں بعض یہود و عیسائی بھی نماز پڑھا کرتے تھے،
قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. کہاں پہ ثابت ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 113. سورہ آل عمران آیت نمبر 113 ترجمہ ہے: اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اس وقت قرآن خود ثابت کر رہا ہے کہ ان میں بھی یہ عبادت جو ہے یہ رائج تھی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے نہیں تھی جس طرح ہمیں گفٹ ملی ہے، وہ بھی ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات آ جائے گی، لیکن تھی اس وقت بھی. اتنی اہم یہ عبادت ہے، یہ ترک کبھی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب نماز پڑھو تو تہبند باندھ لیا کرو، چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح ننگے نہ پڑھو، ٹھیک ہے. یہ جو ریفرنس ہے یہ میں کہاں سے دے رہی ہوں؟ سورہ یہ کنز الاعمال میں، کنز الاعمال کے اندر یہ احادیث نقل ہیں، ٹھیک ہے. کنز الاعمال کے اندر ہیں. اس کے بعد اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے: تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو بلکہ اس کو باندھا کرو، ٹھیک ہے. یہ اس کے صفحہ نمبر 73 پہ آتا ہے. پھر نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومو. یہ جو ہم ہل لیتے ہیں نا نماز میں، بالکل ادھر ادھر جھول رہے ہوتے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے، یہ سختی سے منع ہے. نماز پہ آرام سے فرم ہو کے اپنی باڈی کو ریلیکس رکھ کے، جس اینگل پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم رکوع میں جا رہے ہیں یا ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم نے ہلنا نہیں ہے ادھر ادھر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اس طرح جو جھومنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس حدیث کی روح سے وہ منع ہے کہ یہودیوں کی طرح مت جھومو. پھر اگلی حدیث ہے: تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو، ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر 114 پہ مینشن ہے. میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں. یعنی مغرب بھی فوراً پڑھنے کا حکم ہے اور جو فجر ہے وہ بھی فوراً پڑھنے کا حکم ہے. ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو دونوں مذاہب ہیں اس حدیث کی روح سے ان میں یہ نماز لیٹ پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ریفرنس جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں پہ یہ کنز الاعمال کے صفحات ہیں اور صفحہ نمبر میں نے ساتھ ساتھ بولا ہے. اس کے بعد عرب میں جو لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہیں تھے. چنانچہ جو حضرت زید بن عمر کا واقعہ گزر چکا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں میں تجھے کیسے پوجوں، یہ کہہ کر ہتھیلی اٹھاتے تھے اور اسی پہ سجدہ کر لیتے تھے. انہیں سمجھ نہیں آتا تھا میں کس طریقے سے پڑھوں، لیکن وہ اپنی ہتھیلیاں تھوڑی سی اوپر کر کے اسی کے اوپر اپنا سر رکھ دیا کرتے تھے جب تک مسلمان نہیں تھے. اسی طرح سے لیکن اس طرح کے ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت میں نماز پڑھتے تھے. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے 3 برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کس رخ پہ نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جدھر بھی رخ ہوا، جس طرف بھی رخ ہوا ادھر پڑھ لی. قبلے کا تصور نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا یہ واقعہ وہ خود ان سے مینشن ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرف بھی میرا منہ ہوتا تھا میں اس طرف نماز پڑھ لیا کرتا تھا. اچھا، میں نے اب یہ جو ریفرنس آپ کو دیا ہے نا حضرت ابو ذر غفاری کا، جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، یہ صحیح مسلم میں فضائل ابی ذر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. صحیح مسلم فضائل ابی ذر وہاں پہ مینشن ہے. اس کے بعد ہم نے اب یہ کیوں ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ ذرا فوکس رکھیے گا. ہم نماز کی اہمیت سمجھنا چاہ رہے ہیں. نماز کی اہمیت سمجھ لیں گے نا، آج آپ دیکھیے گا جو ظہر پڑھ کے لطف آئے گا نا وہ اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا. کیونکہ ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہیں، ہم نماز کو اتنی اہمیت دے نہیں رہے. اگر ہمیں پتہ ہو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہماری آخرت میں کسی قسم کا آگے سوال نہیں ہونا. دیکھیں، نماز ٹھیک نکل آئی، آگے کوشچن آنسر ہو سکتے ہیں. نماز ٹھیک نکل آئی، وہیں پہ بخشش ہو سکتی ہے. جس کا ڈیٹیل میں حساب لے لیا گیا اس کی شاید نہیں ہونی بخشش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنا کرم اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، ہر انسان کے اوپر. اس وقت جو ایک سوکھی روٹی کھا رہا ہے نا کسی جھونپڑی میں بیٹھ کے، لیکن اس کی صحت ٹھیک ہے، وہ بھی کروڑوں نعمتیں ہیں اس کے پاس.
ایک ایون جھونپڑی میں رہ رہا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے لیکن اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو بھی ذریعہ معاش ہے وہ کمانے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے محنت کر سکتا ہے، اس کے اندر زندگی میں ہوپس باقی ہیں، اس کو ابھی کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے کسی ایمرجنسی کے اندر کسی آئی سی یو کا سامنا نہیں کرنا پڑ گیا، تو غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مالی طور پہ بھی مضبوط کر دیا ہے وہ کیسے شکر نہ ادا کریں، کیسے شکر نہ ادا کریں، اور پھر اس شکر کا حق کیسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس شکر کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اس مالک نے سب سے افضل عبادت جو ہمیں بتائی ہے، جو عرش پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ گفٹ دیا ہے اپنے حبیب کو، اور ان کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین ہم تک پہنچا ہے، تو ہم نے اس کو کسی قیمت پہ اگنور نہیں کرنا، اور ہم نے اس کو اتنی اہمیت دینی ہے کہ ہماری نمازیں خود بخود پیاری ہو جائیں۔ جب آپ کسی چیز کو بہت ویلیو کرتے ہیں نا، بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اپنے گھر میں کسی ایک روم کو آپ نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہوا ہے، اس کی ویلیو آپ کے سٹور روم سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایک چیز آپ نے بہت اہتمام سے خوبصورت جو بیسٹ پاسبل ہے وہ وہاں ارینج کر کے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ارینج کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جتنی ویلیو ہم جس جگہ کو دیتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، جتنی ویلیو ہم جس کام کو دیتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نماز کو ویلیو دینی آ گئی، جو کہ آنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی، اور اتنی خوبصورت ہو جائیں گی، اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، کہ ہمارا یہ جو فرسٹ کمپلسری کوشچن ہے نا، اس میں ہم پاس ہو جائیں گے۔ پلیز ہم نے اپنی نمازوں کو اتنی ویلیو دینی ہے۔ اب دیکھیں آگے میں آپ کو ریفرنس اس کا قرآن کا ہی دے رہی ہوں، اس کے بعد سورہ اعراف دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 169، آیت نمبر 169، دین ابراہیمی کی جو پیروی ہے نا، اس کے وہاں پہ جو اہمیت آ رہی ہے نماز کی، ٹھیک ہے، وہ میں اب آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جن کو کتاب باپ دادوں سے وراثت میں ملی، اور وہ صرف اسی دنیاوی زندگی کا فائدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لے لیں۔ کیا ان سے کتاب کا معاہدہ نہیں کیا گیا، اور وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا اور نہ کہیں گے، اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، تو ہم اپنی حالت درست کرنے والوں کی مزدوری برباد نہیں کریں گے، ہم اپنی حالت درست کرنے والوں کی مزدوری برباد نہیں کریں گے۔ اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے جو سب سے پہلی مزدوری ہے، جو ہم نے پوری زندگی جو اس کا فکس ٹائم ہے اس پہ ہم نے ادا کرنی ہے، وہ نماز کے بارے میں دیکھ لیں کتنا واضح اشارہ دیا جا رہا ہے سورہ اعراف کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نماز کو قائم کیا تو ہم اپنی حالت درست کرنے والوں کی مزدوری کو برباد نہیں کریں گے۔ اور قائم کیا کا لفظ ہے، قائم کیا، اس لیے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے۔ قائم کیا کا لفظ ہے اس لیے ہم نے نماز کی ویلیو کو سمجھنا ہے۔ قائم کیا کا لفظ ہے اس لیے ہم نے اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہے، کتنا صاف ہو کے نماز پڑھنی ہے، کتنی پاک جگہ کے اوپر نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں خود لطف آنے لگے گا انشاءاللہ، وہ وقت بہت جلدی آ جائے گا جب ہم نے اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کر لیا، بہت جلدی اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئیں گے، ہمیں اپنی نمازوں سے محبت ہو جائے گی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ہم انتظار کر رہے ہوں گے بیٹھ کے، کیفیت ایسی ہو جائے گی، اتنا لطف آئے گا اللہ کی یاد میں، جب خشوع و خضوع کا، جب ہر طرح کی اللہ کی رحمت سے ان چیزوں کے سمجھ میں آ گیا، اتنا لطف آئے گا نماز میں کہ ہمیں خود اور پھر سنت سے ساری، ابھی ہم نے سارے سنت سے طریقے پڑھے ہیں، سارے کے سارے نماز ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہے، جیسے آپ نے قائم کی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قائم کی ہے، اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، پھر ہماری نمازیں ویسی کیسے نہیں ہو سکتی، کیسے نہیں ہو سکتی؟ جب اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اس کا عکس آئے گا ہماری نمازوں میں، اس محبت کا عکس ہماری نمازوں میں آئے گا۔ دیکھیں آپ اپنے بچے کو تیاری کرواتے ہیں نا، جو بھی فرسٹ کمپلسری کوشچن ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایگزام میں اس کی ہم تیاری کرواتے ہیں نا، ہم اس کو اگنور تو کبھی نہیں کرتے، ہم بچے کو پائل اپ نہیں کرنے دیتے اس کا کام، روز کے روز اس کو کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اینڈ میں نہیں کر سکے گا۔ تو ہم اپنے بڑھاپے کے لیے اپنی نمازیں کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں؟
جب ہمتیں جواب دے جائیں گی، جب ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا کہ صحت کے معاملات کیا ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت اٹھنے کی ہمت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتا ہم کیسے وضو کر سکیں گے، اس وقت کے لیے ہم اپنی نمازیں کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو ساتھ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اتنی ویلیو ہے نماز کی، اتنی ویلیو ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ دنیا کا رشتہ ہے وہ بندے اور رب کا رشتہ ہے، بندے اور رب کا رشتہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک کے سامنے اپنے تمام آنسو، اللہ پاک کے سامنے اپنے تمام مسئلے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تمام خوشیاں رکھ کے اپنی پوری کی پوری عاجزی کے ساتھ ہم اس عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنی ویلیو ہے نماز کی. جب ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے گی نا، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ہماری نمازیں ویسی ہو جائیں گی. اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ فرشتے رشک کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہماری نمازیں ویسی کر دے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری نمازیں ویسی کر دے. ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق کے لیے قبول فرما لے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کے قابل بنا لے انشاءاللہ. جب اتنا خشوع و خضوع اختیار کریں گے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اذان کے وقت ہم نے اپنی وہ کیفیت بنانی شروع کر دینی ہے کہ اچھا مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. رب بھی میرا رب، میرا رب، اور عظیم الشان رب، عظیم الشان رب، اور پھر مہربان رب. اس رب کے سامنے ماں سے بھی زیادہ جو محبت کرتا ہے، مجھے اس رب کے سامنے اس وقت حاضر ہونا ہے. تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر کیا کیفیت ہوگی دل کی؟ یہ کیفیتیں بنانی ہیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نماز پڑھیں گے نا تو لطف آئے گا نماز کا. اسی طرح سے سورہ مریم کے اندر قرآن کریم میں آ رہا ہے ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی. نماز کو برباد جو لوگ کر دیتے ہیں نا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیں اس وقت کوئی بھی ایک، اب اس وقت اس کے بعد کلاس کے فوراً بعد ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے نا، تو بشرطِ زندگی اگر اتنی سانسیں باقی ہیں اور ہم اذان سنتے ہیں تو ہم نے یہ پوری کی پوری کیفیت بنا کے نماز پڑھنی ہے اور اپنے بچوں کو اس کی ویلیو سمجھانی ہے، اس کی ویلیو سمجھانی ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں باقی تمام معاملات کا حکم زمین پہ آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، ہر سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن احکامات زمین پہ آئے ہیں. یہ اللہ کا وہ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے دیا ہے. تو اس کو کیسے اگنور کر دیں؟ بچوں کو یہ سمجھانا ہے. پھر کھڑے کیسے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سکھانی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کا تاثر دے کے جب ہم انہیں سکھانے کی کوشش کریں گے نا کہ آپ کا کوئی بھی کام اس نماز کو پورا کیے بغیر نہیں ہونا، تو پھر بچے کا وہ کنیکشن اللہ سے بنتا ہے. جو بھی کچھ اس کو دینا ہے نا اس کو ہولڈ کر لیں. جب وہ آپ سے مانگ رہا ہے اس کو ہولڈ کر لیں، اسے کہیں اللہ سے مانگ کے آئیں، اللہ سے مانگ کے آئیں تو یہ چیز آپ کو ملے گی. اور پھر اپنے فیصلے پہ قائم رہیں. پھر بچہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ کی یاد پہ آتا ہے، پھر اس کو وہ یاد کا طریقہ سمجھانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا جنہوں نے اپنی نمازیں برباد کر لیں. اس کے بعد قرآن کریم میں آتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں اور اس لیے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے اور اپنے ارد گرد بھی غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے نماز کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، جو سوچتا ہے اچھا پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ادا کی تب بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا ہے نا اور ہمیں اس کی خیر منظور ہے تو خدا کے لیے ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نماز کی ویلیو پوری کی پوری اس کو سمجھ میں آ جائے. اگر بچیاں ہیں یا خواتین ہیں تو گھر میں تنہائی میں، اور اگر مرد بیٹے شوہر بھائی ہیں تو مسجد میں ان کو نماز کی ویلیو سمجھ آ جائے. انہیں یہ ویلیو سمجھ میں آ جائے کہ جب تک میں اللہ کے آگے سربسجود نہیں ہوں گا یا اللہ کے آگے سربسجود نہیں ہوں گی میرے کام سنور نہیں سکتے. نماز وہ چیز ہے جو ہمارے وقت میں ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کر گئے، بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی، بہت بڑے بڑے علماء کرام، کیا ان کا ایک دن 48 گھنٹے کا تھا، 48 آورس کا تھا؟ کیا ان کا ایک دن 76 آورس کا تھا؟ نہیں تھا نا. وہی سانسیں تھیں،
ان کی جو عمر ہے، اگر آپ اس کو کسی ایک عام بندے جس نے اپنی نمازوں کو ضائع کر لیا ہے، جس نے اپنے وقت کو ضائع کر لیا، ان سے کمپیئر کریں، 100 ایئرز یا 80 ایئرز وہ انسان بھی گزار کے جاتا ہے جو دنیا میں بہت بڑے بڑے مارکے کر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے لے لیتے ہیں وہ کام. اور دوسری طرف وہ انسان جس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، جس نے یہ ونڈوز اوپن ہی نہیں کی، اس کے بھی سال پہ سال، دن پہ دن گزرتے جاتے ہیں. تو اللہ ہی کی تقسیم ہے وقت میں برکت، اللہ ہی کی تقسیم ہے. اللہ جب کام لیتا ہے نا اللہ رب العزت، پھر وہ اسی 24 گھنٹے کے اندر آپ کے ایک ایک گھنٹے میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے جتنی برکت کئی لوگوں کے ایک ایک مہینے میں نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف آپ نے کس چیز کو کتنا ویلیو کیا ہے اس پہ فیصلے ہیں. آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو، اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو، اس کی رحمتوں کو پانے کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو ویلیو کیا ہے. آپ نے ویلیو کیا ہے کہ میری جس وقت جنت اناؤنس ہو رہی ہو، میرے رب میرے پردے رکھیے گا. یا رب مجھے وہ ہمت عطا فرمائیے کہ میں آپ کی رحمت سے تمام تر کام کر لوں جو آپ کو پسند ہے. اللہ رب العزت میں ویسی ہونا چاہتی ہوں میرے اللہ کہ میں آپ کے مقربین میں شمار ہو جاؤں. اگر تڑپ ہی گیا ہے دل میں، اگر یہی سوچ کے بڑھ رہے ہیں، تو پھر وقت میں برکت آتی ہے. پھر اللہ صلاحیتوں میں برکت دیتا ہے، اللہ ہمتوں میں برکت دیتا ہے، اللہ صحت میں برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے. وہ رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ دل سے تڑپ کے یہ بندہ مانگ رہا ہے اور یہ اپنے دن رات میرے راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری پیاری فرینڈز، اس ویلیو کرنے سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جہاں سے ڈورز اوپن ہونے ہیں رحمت کے، جہاں سے ڈورز اوپن ہونے ہیں برکت کے، جہاں سے ڈورز اوپن ہونے ہیں ہماری کامیابیوں کے، وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کو دیکھیں، اب ہم قرآن کے ریفرنس سے پڑھتے جا رہے ہیں، کتنی ویلیو ہمیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح سے سورہ انفال کے اندر آتا ہے کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہے. مطلب جو لوگ پہلے جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ وہ سیٹی اور وہ تالی بجا رہے ہوتے تھے. اب سوچ کے دیکھیں کتنی خوبصورت نماز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اگر ہم بھی کہیں ایسی حرکات میں لگے ہوئے ہوتے، کیا دل سے کنیکشن بنتا؟ جب ہم چپ کر کے خاموش اللہ کی بارگاہ میں قیام میں ہوتے ہیں، کتنی پیاری کیفیت ہوتی ہے. دل میں بھی آہوازاری ہے، دل میں بھی اللہ کی تعالیٰ کی رحمتوں کو پکار رہے ہیں، زبان سے بھی پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک اللہ کی یاد میں ایک کنیکشن بنا ہوا ہے. اللہ کی عظمتوں کا دھیان بھی ہے کہ یا رب جو اتنا عظیم الشان رب ہے، میرے رب مجھے رد نہ کیجیے گا. اللہ کی رحمتوں کا احساس بھی ہے کہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، کیسے رد ہوں گے. ٹھیک ہے، دونوں احساس باقی ہیں اور برابر باقی ہیں. کتنی خوبصورت نماز ہے، کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجود ہے، کتنی خوبصورت نماز ہے. اس کے برعکس وہ جو سیٹی بجا رہے تھے، جو تالی بجا رہے تھے، کیا ان کی کیفیت بن سکتی تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کی ہے نماز. اتنا بڑا تحفہ ہے یہ کہ صرف اس کو سمجھ لیں. اگر ہم صرف ایک ہم نماز کو سمجھ لیں، دوسرا ہماری زبان پہ جھوٹ نہ آئے، آپ یقین کریں انسان بہترین ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. ہماری تمام عبادات سنور جاتی ہیں نماز آ جائے، ہمارا پورا دن سنور جاتا ہے نماز آ جائے، اور ہمارے تمام معاملات سنور جاتے ہیں اگر ہم سچے ہوں. ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں. اگر ہم ایسے ہو جائیں تمام تر معاملات سنور جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ الگ کے اندر، سورہ الگ میں آیت نمبر 9 اور 10 ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ایک بندے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، آپ صحن حرم میں نماز پڑھتے تھے، تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر بیٹھے رہتے تھے، کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، کبھی وہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کے گردن مبارک کے اندر پھندا ڈالا، ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے سجدے کی حالت میں جاتے تو پشت مبارک پہ نجاست لا کے ڈال دیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے، کہکا لگاتے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں اخوا کے خیال سے اور اس کے بعد ان کی بدن کی حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا کسی درے میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے. ذرا وہ وقت امیجن کر کے دیکھیں گے ہم اس وقت، 1 منٹ کے لیے ذرا وہ وقت ہم امیجن کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب، کن کن تکالیف سے گزرے ہیں. وہ تمام تر کیفیتیں، تمام تر چیزیں اس امت تک پہنچانے کے لیے، اور کتنی استقامت تھی، کتنی استقامت تھی. سوچیں ہمارے سامنے ہم کیسے گھبرا جاتے ہیں. یہاں پہ ماحول ابھی مطلب ریشو 50-50 بھی نہیں ہے ان لوگوں کی جو اسلام کے پہ عمل کر رہے ہوں اور جو نہیں کر رہے. 50-50 بھی ریشو نہیں ہے یہاں پہ، 80-20 بھی ریشو نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں، چاہے ابھی نیتیں، معاملات اس طرح نہیں ہے، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ.
اس دنیا کا ایک لمحے کے لیے تصور کر کے دیکھیں. میں تو کبھی کبھی تصور کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چاروں طرف کفر، کفر ہی کفر، چاروں طرف انکار اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمت دے رہے ہیں اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید کا بتا رہے ہیں. حرم میں یہ ساری تکالیف جو آپ کے اوپر آپ برداشت کر رہے ہیں اور آپ استقامت سے عبادت کر رہے ہیں، کیا مطلب ہم کبھی کبھی میرے پاس ورڈز ختم ہو جاتے ہیں. کیا ہم ان کیفیتوں کا تصور نہیں کر سکتے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق اتنا تو ادا کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے ارد گرد تو کوئی گنز لے کے نہیں کھڑا ہوا، ہمارے ارد گرد تو کوئی نجاست لے کے نہیں کھڑا ہوا ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے، ہمارے چاروں طرف تو کوئی کہکہا نہیں لگا رہا ہماری نمازوں پہ. تو ہم کیوں نہیں نماز میں اتنا دل لگا سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی نماز کو اتنی محبت سے ادا کر سکتے؟ اسی طرح سے، اور یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں، اس کا جو ریفرنس ہے وہ ابن جریر طبری، ٹھیک ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ توحید کے بعد اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد جو پہلا حکم آیا وہ کس چیز کا تھا، کس عمل کا تھا، تاکہ ہمیں نماز کی ویلیو سمجھ میں آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی سب سے زیادہ جس پہ زور دیا، سب سے زیادہ جس کو مطلب توحید کے بعد جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ قرار پائی وہ نماز ہے. سورہ بقرہ 238 نمبر آیت، نمازوں کی نگہداشت کرو. سورہ الانعام آیت نمبر 92، اور وہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں. سورہ معراج آیت نمبر 23، جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 9، اور وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں. سورہ طٰہٰ 132، اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس کے اوپر جمے رہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اگین، اور وہ خدا کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے رہو. ٹھیک ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 2، کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 55، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 7، اور خدا کو پکارو اس حال میں کہ تم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو. اب یہاں سے ویلیو سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمیں نماز کی. اتنی آیات، اور اس سے بہت زیادہ جگہ کے اوپر نماز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلام میں نماز کا درجہ، ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ نماز کا درجہ کیا ہے، دی کیا گئی ہے ویلیو نماز کو. ابھی تو قرآن کے ذریعے ہم سمجھ آ رہے ہیں نا ہمیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز کا درجہ کیا ہے. اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازم ہے، اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے. دوسرا فرض جو ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے. سورہ روم میں آتا ہے، اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکین سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز کو قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ ہے، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. ایک ہی لائن باقی رکھی گئی ہے. یا تو ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، ورنہ ہماری کیفیت دوسری ہے. تو ہم کیسے اپنی نمازیں چھوڑ کے خود کو سمجھتے رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ کیسے سمجھتے رہتے ہیں؟ اسی طرح سے اس کے بعد جو اہمیت ہے نماز کی، یعنی پہلا رکن ہے نماز کی حقیقت جو ہے. نماز کے لیے اصل جو عربی لفظ ہے وہ صلاۃ ہے. یہ میں نے آپ کو دورہ قرآن جب ہم نے کیا لاسٹ اس میں بھی بتایا تھا، لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. صلاۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں. دعا ہے اس کا مطلب، صلاۃ جو ہے نا اس کا مطلب دعا ہے. اسی لیے نماز کی لفظی حقیقت اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست ہے. تو نماز کو اگر ہم اس طرح سے کہنے لگیں کہ مجھے اس وقت اپنی دعا کو قائم کرنا ہے، مجھے اس وقت اپنی دعا کے لیے حاضر ہونا ہے، مجھے اس وقت اپنی دعا، ہم کہاں کوششیں کرتے ہیں کوئی دعا کر دے. آپ یاد رکھیں ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات خوبصورت ہونے ہیں نا، ہماری اپنی کوششوں سے ہونے ہیں. دعاؤں سے برکت ضرور ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. کیونکہ آپ ایبسنس میں جب اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے. وہ اس لیے قبول ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ عز و انکساری سے، بہت زیادہ دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ سامنے نہیں ہے اور اللہ کو پیارا لگ جاتا ہے ہمارا اثار.
کہ یہ اتنا مخلص ہے یہ بندی اپنے تمام تر رشتوں سے، کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے ان کے لیے آنسو اس کے بہہ رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہی ہے، تو اللہ کو اثار پیارا لگ جاتا ہے۔ اس کے ریورس میں رحمتیں ہم پہ بھی ہوتی ہیں، جب ہم کسی اور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو انکساری سے، واپس اللہ کی رحمتیں اتنی ہی ہمارے پہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کھڑے ہمیں خود ہونا ہے، ہمیں پیش خود کو خود کرنا ہے، ہمیں اپنی کیفیت خود بنانی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اصل کام نماز کو قائم کرنا ہے، اور 5 وقت ایک ہی طرح، اور یہ یاد رکھیے گا فجر اور عشاء منافقین کی کبھی ادا نہیں ہوتی۔ فجر اور عشاء جو منافق ہے نا ان کی اکثر قضا ہوتی ہے، کیونکہ وہ 3 نمازیں جس میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ 2 نمازیں جس میں لوگ نہیں دیکھ رہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ہر نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور کوشش کریں جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت اتنے زیادہ فرشتے، اتنی رحمتیں موجود ہوتی ہیں اللہ کی، کہ جیسے ہی اذان سنیں نماز پڑھ لیں۔ اس میں ہوگا یہ شیطان کو آنے کا وقت نہیں ملے گا، شیطان کو اٹیک کرنے کا ہمارے پہ وقت نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم سلمہ ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ بھی اس میں شریک تھے، ان کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ یہ میں اس کا ریفرنس جو ہے اس والی پوری بات کا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا ریفرنس ہے، یہ دونوں جو واقعات ہیں نا حدیثیں، یہ جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث ابو داود کتاب الصلاۃ باب الدعا میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ مینشن ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے غصے میں تھوڑا سا ان کو گھورنا شروع کیا، تو نماز جو معاویہ ہیں انہوں نے نماز میں ہی کہہ دیا کہ تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو۔ صحابہ کرام نے رانوں پہ ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا کہ اب سمجھنے اور بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو اشارتاً کہا کہ آپ کو بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نماز ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کر رہا تھا؟ لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے ان کو پاس بلایا اور نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کی یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ الدعا مع العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ الفاظ کہے۔ اب ہمارا کسی بھی انسان کا دنیا کی ساری اس کے اندر کوالٹیز ہو نا، اور اگر اس کا برین کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بہترین آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، اگر اس کا انجن کام نہیں کر رہا وہ سواری آپ کو کہیں نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جو دعا ہے نا، جو دعا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ نماز دعا ہے، اور یہ دعا تمام تر جو عبادات ہیں ان کا برین ہے۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے اس کا مطلب باقی کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ، یعنی کہ اس کے جو زیر زبر ہیں وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ پہلے فرمایا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، پھر فرمایا ہے دعا ہی عبادت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس کی تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس میں کتاب الدعا کے اندر کتاب الدعا میں مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہے، ٹھیک ہے، اور ابو داود کتاب الصلاۃ باب الدعا میں ہے، جس کی میں بات کر رہی ہوں، باب الدعا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے،
اس کے بعد آیت مذکورہ کی تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر کی گئی، یعنی خدا کی یاد، خدا کی یاد، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کریں، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو یعنی قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ میں آتا ہے آیت نمبر 14 اور 15، کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور خدا کا نام لیا پس نماز پڑھی۔ اسی طرح کے بہت سارے ریفرنس اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ٹاپک اس وقت کمپلیٹ کر لیں، تو وہ میں باقی ریفرنس جو ہے وہ نہیں اس وقت پیش کر رہی، لیکن ایک بات ہم نے آج سے اپنے دل میں بٹھا لینی ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر ہم نے اس عبادت پہ فوکس نہ کیا، ہماری زندگی سے جو دین کی لذت ہے، جو دین کی خوبصورتی ہے، جو اس پہ عمل کر کے ہماری تمام تر کامیابی ہے، وہ چیز مائنس ہو جائے گی، صرف ایک نماز کو اس طرح ویلیو نہ دینے سے، صرف ایک نماز کو اس طرح اہمیت نہ دینے سے۔ اس لیے نماز کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے، اپنا ہر وقت فوکس رکھنا ہے اس چیز کے اوپر۔ اسی طرح نماز کی جو روحانی غرض و غایت ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل جو رازق عالم ہے، رب کائنات ہے، ٹھیک ہے، مالک الملک ہے، اس کی بے غایت جو بخششیں اور بے پایہ احسان ہمارے اوپر ہیں، ہم اپنی زبان اور دل سے ان احسانات کا اقرار کریں، اور روح، دل، دماغ، تینوں چیزوں پہ، روح، دل اور دماغ تینوں چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کو پوری طرح اس کے اندر لپیٹ دیں۔ ایک چیز کو ہم نے بچانا ہوتا ہے نا، اگر ہماری بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور ہم نے اس کو لے کے کہیں ٹریول بھی کرنا ہو، اور ہم نے اس کو بچا کے بھی رکھنا ہو کہ اس پہ گرد نہ پڑے، اس کو ڈسٹ نہ آ جائے اس کے اوپر، وہ کسی طرح سے خراب نہ ہو جائے، اس پہ کوئی اسکریچ نہ آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی چیز میں لپیٹ دیتے ہیں نا، کسی بہت اچھے بیگ میں، کسی بہت اچھے چیز کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کور کوئی ویلویٹ، کوئی اس طرح کے کپڑے کا کوشش کرتے ہیں ہو جائے تاکہ اس پہ کسی قسم کا اسکریچ نہ آئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو بہت ہی امپورٹنٹ کوئی چیز لے کے نکلنا ہو، تو یہ جو دل، دماغ اور روح ہے نا، جس کے ساتھ ہم اس دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمیں اپنی نماز کو بچانا پڑے گا۔ اور نماز کیسے بچے گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے تصور سے اس دل کو، اس دماغ کو، اس روح کو لپیٹ دیں گے۔ اگر یہ اس تصور میں رہی نا ہر وقت کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے، جتنا اس کی عظمت کا اقرار آئے گا نا، اتنا ہی ہم دنیا کی تمام تر پرابلم سے باہر آتے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب کوئی اتنے عظیم رب کا بندہ ہے پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جب کوئی اتنا عظیم رب جس کے سامنے وہ بندہ حاضر ہو رہا ہے تو پھر وہ انسان دنیا سے نہیں ڈرتا، پھر وہ دنیا کے ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، پھر وہ دنیا کے جو کسی انگزائٹی کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا دل پوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود رہتا ہے کہ میرے رب نے کرنا ہے جو کرنا ہے، میرے اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ ہے، میرے پروردگار ہی کے فیصلے ہیں میرے لیے جو ہیں۔ پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر گھبراہٹ ہی نہیں رہتی دنیا کی کوئی۔ اگر کوئی آپ کے لیے خیر کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اگر کوئی آپ کے لیے شر کر رہا ہوگا اللہ کی ذات کافی ہے اس سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انسان پھر ایسا ہو کے جیتا ہے کہ اس کو خود بھی جینے کا مزہ آتا ہے۔ فالتو کی ٹینشنز اٹھا کے تو ٹریول نہیں کر سکتے ہیں نا ہم۔ اگر ہم نے ہائکنگ کرنی ہے، ہمیں شوق ہے کسی بہت اونچی چوٹی تک پہنچنے کا، اور ہمیں ہائکنگ کرنی ہے اور ہمیں جانا ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ہم بوجھ اٹھا لیں، پیروں کے ساتھ بھی موٹے موٹے پتھر ہم باندھ دیں، پشت پہ بھی باندھ دیں، کیا ہم کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے نا۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے وقت دیا گیا ہے، اس کی چوٹی تک ہم نے پہنچنا ہے، پورا کا پورا ڈیپ ڈاؤن جا کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم فالتو دنیا کی، بندوں کی، ادھر ادھر کے معاملات کی، حسد کی، نظر کی، جادو کی، ان چیزوں کی ٹینشن لیں گے نا، یہ ایکسٹرا بوجھ ہمیں کبھی بھی اپنا روحانی سفر جاری نہیں رکھنے دیں گے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز میں اللہ کی وہ یاد، اللہ کی وہ یاد، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے دلوں میں وہ تصور، میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے عظمت والا ہے، وہ چاہے تو ہو سکتا ہے کچھ، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ میرے لیے کبھی بھی ایسا، اللہ رب العزت کوئی چیز اپنے بندے کے لیے ایسی نہیں ہونے دیں گے جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف چلی جائے، اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے اس کو سمیٹ لیتا ہے اس انسان کو۔ تو ہم نے یہ تصور، اس کی عظمت کا یہ تصور باندھنے کے لیے ہی نماز قائم کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ عنکبوت میں آ رہا
رہا ہے 45 نمبر آیت، اور نماز کھڑی کیا کرو، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ آیت؟ اب تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی کیسے ہے؟ جب اتنا خشوع و خضوع ہے، جب زبان سے ادا ہوتے ہوئے اللہ اکبر کا مطلب بھی پتہ ہے، جب زبان سے ادا ہوتے ہوئے سبحانک اللہم کا مطلب بھی پتہ ہے، وبحمدی کا بھی مطلب پتہ ہے، وتبارک اسمک کا مطلب بھی پتہ ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک کا مطلب بھی پتہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے جب الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والضالین تک سارا مطلب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم سبحان ربی العظیم اس کیفیت میں کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ہم اس کیفیت میں کہہ رہے ہیں، جب ہم اتحیات پڑھتے ہوئے پورے کے پورے اللہ کے حضور حاضر ہیں، مجھے بتائیں ایسی نماز، اور پھر ہم نے تصور باندھا ہوا ہے اپنے رب کی عظمتوں کا، اپنے رب کی رحمتوں کا، ہم نے تمام معاملات اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، ایسی نماز پڑھنے کے بعد کسی کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ ایسی نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی نماز ادا کرنے کے بعد تمام تر جو دنیا کے اندر موجود غلاظتیں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے انسان، کیونکہ اس کو لطف آنے لگا ہے اللہ کی یاد کا، اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ معراج پہ جو تحفہ عطا کیا گیا تھا، یہ میری بھی معراج ہے، اس وقت میں اللہ کے آگے ایسے حاضر ہوں۔ پھر روح کو اس وقت پرواز کرنے دینی ہے، ہم نے روح کو اس وقت پرواز کرنے دینی ہے اللہ کی محبت میں، اس کے کائنات میں موجود خوبصورت مناظر کی یاد میں، روح کو ہم نے وہاں تک جانے دینا ہے جہاں تک کہ ہمارے بس میں ہے، اور ہم نے اللہ کی یاد کو دل میں پورا کا پورا اتار لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم نے اپنے دماغ، دل، روح کو لپیٹ دینا ہے، اللہ کی عظمت کی یاد میں لپیٹ دینا ہے۔ اس کے بعد نماز کا لطف نہ آئے یا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک نہ لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بیسیکلی کلمہ ایسے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، ہم کلمہ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز بھی ایسے ہی ادا کر رہے ہیں، ہمارے تمام تر معاملات ہی ایسے ہیں کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک دھیان ہمارا نماز میں نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نماز اثر نہیں کرے گی، اور جب دھیان نماز میں ہو گیا اس کے بعد دنیا کے تمام تر معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ کی یاد کی کیفیت ہی ایسی ہے، اتنی خوبصورت اور عظیم عبادت ہے یہ نماز۔ اسی طرح سے سورہ اعلیٰ میں آتا ہے، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی صفائی کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا بس نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آیات سورہ فاطر کے اندر، سورہ معراج کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ ہود کے اندر ڈفرینٹ جو ساری ریفرنس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح نماز کے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت ہے، تو وہ آداب اور شرائط ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ جب تک ہم اس طریقے سے پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے، اس طریقے سے ہم وضو نہیں کریں گے، اس طریقے سے ہم اپنے جسم کی، اپنی روح کی تمام تر نجاستوں کو اپنے سے الگ کر کے صاف ستھرا پاکیزہ جسم، پاکیزہ روح، پاکیزہ لباس، پاکیزہ جگہ، جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہے نماز نہیں ہوتی، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو نماز ہے وہ ایک متحدہ طریقے عبادت کا نام ہے، یعنی کہ نماز خواتین کی تو گھر میں ہوتی ہے نا، سب سے افضل ہے، جو تنہائی کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مرد ہیں اگر وہ صرف مسجد سے جڑ جائیں نا، صرف مسجد سے جڑ جائیں، وہ سوشلی بھی اتنا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ غور بھی کرنے کی، کیونکہ مسجد میں 5 وقت آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر ہر مکتبہ فکر سے لوگ آ رہے ہیں، امیر سے امیر، غریب سے غریب، تو تمام لوگوں کے معاملات ایک دوسرے کی مدد سے حل ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی ایجوکیشن کم ہے، وہاں موجود لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، کوئی فائنینشلی ویک ہے، وہاں موجود لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کسی کے تنہائی ہے، کسی کی دنیا میں اس کا رشتہ دار نہیں ہے، وہاں موجود لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، کسی کے لیے اس کو کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کسی جگہ اس کو ایک اجتماعی طور پہ ایک اپنی طاقت کی ضرورت ہے، وہ اجتماعی عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نماز، متحدہ ایک عبادت ہے، متحد عبادت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمت رکھی ہے کہ تمام طرح کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تقسیم ہی نہیں رکھی رب نے، وہاں تقسیم ہی نہیں رکھی، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ پہلی صف میں موجود ہے، جو اس کے بعد پہنچا ہے وہ دوسری صف میں موجود ہے۔ اور آپ یقین کریں مسجدوں میں جڑنے والے رشتے، قرآن کلاسز جتنی بھی ہو رہی ہیں ان میں جڑنے والے رشتے، مدارس عربیہ کے اندر جڑنے والے رشتے سم ٹائمز ہمارے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، یہ رشتے اللہ کے لیے بن رہے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی محبت میں اکٹھے ہیں۔ ہم ویسے ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ اگر فیملی ممبرز بھی ہیں یا فرینڈز بھی ہیں یہاں پہ، ہم ہو سکتا ہے ویسے 1.5 آور ڈیلی نہ نکال سکیں ایک دوسرے کے لیے،
نہیں نکال پاتے. بہت دفعہ ہم لوگ مہینوں مہینوں سالوں کا بھی گیپ آ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی محبت ہے نا, یہ اس کی رحمت ہے کہ اس کی محبت میں 1 سے 1.5 گھنٹہ روز اکٹھے ہیں, تو یہ رشتے بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. یہاں جو ریگولر ہے وہ کسی ایک دن نہیں ہوگا نا, مجھے فوراً ٹینشن ہوگی یہ کیوں نہیں ہے آج, یہ بہت ریگولر ہے کیوں نہیں ہے. خیال آئے گا, آپ لوگوں کو بھی خیال آئے گا, ہم اس کی طبیعت پتہ کریں گے, ہم اس کی خیریت پتہ کریں گے کہ یہ میری بہن آج کیوں یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس طریقے سے جو محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھتی ہیں وہ مساجد میں اس سے بہت بڑھ کے ہیں. تو مرد تو اگر مسجد جانا شروع کر دیں, ہمارے بیٹے, ہمارے شوہر, ہمارے بھائی اگر ریگولر مسجد جا رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کا سوشل سرکل سٹرونگ نہ ہو. اور وہیں پہ مسجد بیسیکلی ایک انسٹیٹیوٹ ہے پورا, جہاں بہت سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, جہاں بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت موجود جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے, ٹھیک ہے. تو وہ انسٹیٹیوٹ اسی لیے ہے, ایک دوسرے کی خیریت پتہ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے لیے اپنا آپ پیش کر دینے کے لیے, تاکہ تمام طرح کے مسئلوں سے اوور آل ایک سوسائٹی کو نکالا جا سکے, بچایا جا سکے. اتنی بہترین عبادت ہے یہ. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو غور کرنا ہے وہ ہماری جو جسمانی حرکات ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ ہم نے غور کرنا ہے. تو وہ تمام تر غور ہم کر چکے ہیں کہ رکوع میں ہمیں کس حال میں کھڑے ہونا ہے, ہمیں سجدے میں کس حال میں ہونا ہے, ہمیں جو قیام ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھنا ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہماری نیت ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے, پورا کا پورا دھیان اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ, پورا دھیان. اور اتنی امپورٹنٹ چیز دیکھیں, ایسے بھی ہو سکتا تھا نا کہ اذان صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, صرف ان لوگوں کے لیے اذان ہوتی جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, صرف ان لوگوں کے کانوں تک آواز جاتی جو اللہ کے مقربین میں شمار ہو چکے ہیں. پھر ہم جیسے کہاں جاتے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم سب ایک طرح اذان سن رہے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آخری سانس تک روکا نہیں جا رہا نماز سے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا تمہارا عمل ایسا ہو گیا تم تو نماز کے لیے آ ہی نہیں سکتے. بار بار وضو اور بار بار جا کے اللہ کے آگے حاضری, یہ کتنی خوبصورت ابدیت ہے. ابد ہونا, عبادت میں ہونا, کتنا خوبصورت تاثر ہے یہ کہ اپنے وقت میں سے فوری طور پہ ایک کام کیے, فوراً وقت نکالا ہے وضو اور پھر اللہ کی یاد, پھر تھوڑے سے دنیا کے اور کام. تو یہ کیا کرتی ہے نماز, یہ ہمیں دنیا میں انوالو نہیں ہونے دیتی اتنا کہ ہم اللہ کو بھول جائیں. اگر صرف ہماری نماز ریگولر ہے, ہم کبھی اپنے رب کو نہیں بھولتے, ہم کبھی اپنے رب کو نہیں بھولتے. اور جو اپنے رب کو نہیں بھول رہا تو اللہ رب العزت کبھی بھلا دیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے, وہ جو کہتے ہیں تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا, ٹھیک ہے, وہ جو قرآن میں فرما رہے اللہ رب العزت کہ میرے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے لیے ویسا ہو جاؤں گا. اس رب کی رحمتوں سے ہم کیسے یہ امید نہ رکھیں کہ اگر ہم 5 وقت سچے دل کے ساتھ حاضر ہیں وہاں سے رحمتیں نہیں آئیں گی. پھر رحمتیں آتی ہیں, پھر رحمتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بہت سارے معاملات اتنے خوبصورت کر دیتا ہے انسان کے کہ انسان اگر پلٹ کے دیکھے نا اور غور کرے, جب سے وہ اللہ کا ہوا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, اللہ کی رحمتیں بھی میری ہو گئی ہیں. جس دن سے میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے اپنے رب کا ہونا ہے, اللہ کی رحمتیں اس دن سے میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں ہونے دیا, اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کے اوپر ٹوٹنے نہیں دیا, کہیں بکھرنے نہیں دیا, کہیں جھکنے نہیں دیا. پھر انسان کو احساس ہوتا ہے, اور وہ اتنا خوبصورت احساس ہے کہ اگر وہ احساس لے کے وہ اس دنیا میں جیے اور وہ احساس لے کے اس دنیا سے چلا جائے, پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ پیارا نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر پیاری نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حشر کا دن پیارا نہ ہو, اور جنتیں تو اس کے بعد پیاری ہیں ہی. تو ایک چیز ٹھیک کر لینے سے پورا کا پورا سسٹم, گھر کا پورا روحانی سرکل, پوری کی پوری دل, دماغ اور روح کی حفاظت, پورے کے پورے بے حیائی اور فحش چیزوں سے بچاؤ, ہر سب کچھ ممکن ہے, ہر چیز ممکن ہے. صرف ایک نماز ٹھیک ہو جائے, صرف ایک نماز ریگولر ہو جائے. تو میری پیاری فرینڈز, ہم نے نماز پہ بہت فوکس بھی کرنا ہے, اور ہم نے اپنی اولاد کو, اپنے گھر میں موجود تمام افراد کو اس کے لیے کہتے رہنا ہے. اذان روک تو نہیں دی گئی نا, ابھی ہم آخری سانس تو نہیں جی لیا ہم نے, ابھی باقی ہے, ہمارا امتحان بھی باقی ہے, ابھی شیطان سے جنگ بھی باقی ہے. اور اس جنگ میں سب سے بہتر تیار وہ ہو جاتا ہے جس کی نماز ریگولر ہو جائے. جس انسان کی نماز ریگولر ہو جائے وہ اس جنگ میں سب سے بہتر تیار ہو جاتا ہے جو ہم شیطان کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب کوئی ایک نماز کی صرف دوسری میں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے, وہ بندہ سود نہیں لے سکتا. ایک نماز کے بعد دوسری میں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے,
وہ شراب پی کے نہیں جا سکتا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. اتنی سخت بے حیائی کوئی عورت نہیں کر سکتی کہ وہ دوبارہ جا کے نماز میں کھڑی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, ہم کسی کا حق نہیں مار سکتے, ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کر سکتے. جب ایک نماز کے بعد ہمیں دوسری میں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے, تو یہ ایک نماز انسان کو موم کی طرح کر دیتی ہے. موم کی طرح پگھلا ہوا ہوتا ہے نا جو, بالکل. پھر دل بھی اس کا ایک پرندے کی طرح ہو جاتا ہے, اس لیے کہ خوبصورت ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی یاد نے اس کو چن لیا ہوتا ہے. پھر وہ حقوق غصب کرنے والا, لوگوں کی برائیاں کرنے والا, لوگوں کے معاملات اچھالنے والا نہیں رہتا. وہ پردہ ڈالنے والا بن جاتا ہے انسان, وہ خیر کرنے والا بن جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آگے پھیلانے والا بن جاتا ہے. ایک نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. صرف نماز ٹھیک کر لیں اور زبان پہ ہماری ایک پابندی ہو, جھوٹ نہیں نکلے گا زبان سے. یہ دو کام ہم کر لینا, ہم 99.9% بہترین مسلمان بن چکے ہوتے ہیں. اس چیز کے اسی لیے اتنا زیادہ حکم ہے, اتنا زیادہ ریپیٹیڈلی بار بار قرآن میں حکم ہے کہ اگر یہ ایک عمل ٹھیک ہو گیا اور ریگولر ہو گیا, اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں سما گئی اور اس یاد کا لطف آنے لگا, اس یاد کا لطف آنے لگا. دیکھیں ہم ایک چیز کوئی بھی مطلب جو ہم بہت بہترین جس کا ذائقہ ہمیں آتا ہے نا, آپ اس چیز سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, جس چیز کا ذائقہ آنے لگے اس کی عادت ہو جاتی ہے. جو بھی چیز آپ کے گھر میں جو بھی رائج ہیں چیزیں, ان میں سے جو چیز آپ لوگوں کو بہت پسند آ جاتی ہے نا, وہ بار بار آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے, وہ بار بار آپ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, بار بار اس چیز کو پیتے ہیں یا نہیں پیتے. تو جب نماز کا لطف آنے لگے گا نا, روح مطمئن ہو جائے گی اور انسان بار بار جائے گا اٹھ کے, پھر بار بار وہ عظمت کا تصور, بار بار وہ اللہ کی رحمتوں کا تصور, پھر وہ اللہ کے آگے آنسو, پھر اللہ کے آگے بے بسی, پھر اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری, پھر اللہ رب العزت کے آگے سارے معاملات. پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ترین زندگی جی رہا ہوتا ہے. یہی زندگی, یہی 24 گھنٹے, ان میں اللہ وہ برکتیں نازل کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے, وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ میرے پیارے اللہ, یہ میری صلاحیت تو نہیں تھی, اتنے سارے کام میرے اللہ یہ میری صلاحیت نہیں تھی. اللہ رب العزت یقیناً یہ آپ کی رحمتوں کا صلہ ہے, آپ کے کرم کی وجہ سے ہے. تو پلیز سب سے زیادہ فوکس نماز پہ. خوبصورت ترین ڈریس کی چوائس نماز کے لیے, خوبصورت ترین جو بہترین پرفیوم ہے آپ کا, اس کی سلیکشن نماز کے لیے, خوبصورت ترین جائے نماز اپنی نماز کے لیے سلیکٹ کریں. لیکن رنگ ایسے, پھول ایسے, چیزیں ایسی نہ ہوں کہ آپ کا اس میں دھیان جائے. اس میں دھیان نہیں لے کے جانا, دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے, اللہ رب العزت کی طرف لگانا ہے دھیان. اور پھر بہترین تنہائی اختیار کر کے اس وقت میں سربسجود اللہ کے آگے, اور پھر لمبے سجدے اللہ کو منانے کے لیے. یا رب مان جائیے, میرے اللہ مان جائیے, پروردگار ہمیں ترک نہ کیجیے گا, ہمیں رد نہ کیجیے گا, یا رب ہماری نسلوں کو رد نہ کیجیے گا, میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا دیجیے. جب ہم ایسے ہو جاتے ہیں نا, آپ یقین کریں ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کام سارے چل رہے ہوتے ہیں, دھیان آپ کا اپنی اگلی نماز میں ہوتا ہے کہ کب میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے, کب میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے, اور کب میں نے دوبارہ اسی کیفیت میں, اسی محبت میں, اسی عشق میں نماز پڑھنی ہے. اتنی خوبصورت چیز ہے نماز, اور ہمیں اتنی میسر, اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ اگنور کر کے, ہم مطلب پڑھتے بھی ہیں تو اتنا اگنور کر کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں لطف ہی نہیں آتا نا, ہمیں اس کی ویلیو ہی سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح سے جو اس کے ارکان کی ترتیب ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے. ٹھیک ہے, ساری جو ابھی پچھلی ہماری کلاسز ہیں, اگر کسی نے ابھی جوائن کیا ہے نا, تو آپ کائنڈلی نور علی نور کی جو پریویس جتنی بھی ہمارے لیکچرز ہیں اس کو آپ لوگ سن لیں. انشاءاللہ اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. ہم تمام ارکان, کس طرح سے رکوع کرنا ہے, کیسے سجدہ کرنا ہے, کس چیز کا ترجمہ کیا ہے, کہاں الفاظ کس طرح سے پڑھتے ہوئے کیفیت کیا رکھنی ہے, وہ ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد اچھا, تورات کے حوالوں سے میں نے آپ کو کہا تھا میں تمام کتابوں کے حوالوں سے بھی آپ کو نماز کی ویلیو بتاتی ہوں. تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے, مگر جو مشکل اس میں یہ ہے کہ جو مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے اپنے خیالات اور رسوم و رواج کے مطابق کر دیے ہیں, اس لیے وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں تو باقی ہیں نہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ فیلڈ میں ترجمے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تورات کا جو مجموعہ ہے, اس میں سے میں نے یہ 4-5 ریفرنس اس میں سے نکالے کہ پیدائش اس کو ایسے ہی بولا جاتا ہے, یہ پیدائش یعنی اس کی 1822 وہاں پہ مینشن ہوتا ہے, یہ نا ان کا ریفرنس ایسے ہوتا ہے. تو پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا رہا, یہ وہاں الفاظ ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح رکوع کے بارے میں، اور ابراہیم زمین تک ان کے آگے جھکا اور بولا اے خداوند. پھر اسی طرح سجدے کے بارے میں، اور سن کے خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی اور ان کے دکھوں پر نظر کی اور انہوں نے اپنے سر جھکائے اور سجدے کیے. یہ خروج ہے، یہاں پہ خروج ریفرنس ہے اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے جو ریفرنس ہیں. ایک سموال ہے ریفرنس، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر، یعنی میں علیہ السلام خود کہہ رہی ہوں، یہاں مینشن نہیں ہے ترجمے میں، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح زبور 7:5 اس کا ریفرنس ہے، اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے موجود ہے. یہاں پہ متا کا میں بھی ذکر ہے، مرکز میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ انجیل میں بھی ہے، گھٹنا ٹیکنے کا ذکر انجیل کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیکن اتنی کمپلیٹ اس طرح سے نماز ان لوگوں کی نہیں تھی. ان کی اتنی اس طرح سے نماز، یہ صرف امت مسلمہ کو گفٹ ملا ہے. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، جب وضو کرنا شروع کریں تو ایک لمحے کے لیے تصور باندھیں. ٹھیک ہے. وضو کر کے جب نکلیں اس وقت تصور باندھیں ایک لمحے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گفٹ اللہ نے عرش پہ دیا، بلا کے آسمان پہ گفٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ گفٹ ہے. اس وقت جو کام میں کرنے لگی ہوں یہ کتنا اہم کام ہے. یہ کوئی ایسا ہی کام نہیں ہے جس کو میں اگنور کر کے سرسری سا کر کے اور اٹھ جاؤں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کے یہ گفٹ کیا ہے. اسی طرح سے عہد بعثت میں یہود و نصارہ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے وہ بھی ان ارکان کو کسی حد تک ادا کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کے اندر 113 آیت میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ہے، وہ برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ہمیں نماز کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو میں یہ اس لیے سب کچھ بتا رہی ہوں کہ یہ وہ عبادت ہے جو کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اس کے بغیر انسان کا چارہ ہی نہیں ہے. انسان کی روح اس چیز کے بغیر کبھی بھی جو سکون میں نہیں آ سکتی. اس ایک عبادت کو اگنور کر کے کبھی بھی کسی کا پوری طریقے سے وہ یہ کہے کہ میں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے اور میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے اور میں بہت زیادہ سکون میں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے. کہیں نہ کہیں ٹارچر کر رہا ہے وہ بندہ خود کو. اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر آتا ہے آیت نمبر 15، بس جب نماز ایک رکعت ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو. اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو. اب اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس جب نماز ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو. کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ورد لب ہم رکھ سکیں، سبحان اللہ رکھ سکیں، الحمدللہ رکھ سکیں، اللہ اکبر رکھ سکیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ سکیں، درود شریف رکھ سکیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو جانا. اور یہ کیوں اتنا ایک سے نماز سے دوسری تک کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے رب؟ اس لیے کہ انسان شیطان کے نرغے میں نہ چلا جائے. اس کی تباہی ہی تباہی ہے اگر وہ شیطان کے نرغے میں چلا گیا. اس لیے نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ذکر کرتے رہو، اور پھر جب دل کو اطمینان ہو جائے تھوڑا سا ذکر کر کے تو پھر دوسری دفعہ نماز قائم کر لو. پھر اس نماز سے اس نماز تک ذکر یاد اللہ کی جاری رکھو. پھر جب مطمئن ہو جاؤ پھر اللہ کی یاد میں نماز میں کھڑے ہو جاؤ. تو اسی طرح سے باقی کافی ساری آیات کا الحمدللہ ریفرنس میں نے دے دیا. ایک پوائنٹ ابھی میرے پاس ہیں 5 منٹ. نماز کی دعا. ٹھیک ہے. نماز کی دعا تو نماز کی جو مختلف حالتوں میں کے مطابق مختلف دعائیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی 20 مختلف دعائیں روایت ہیں. ہر مسلمان ان میں سے جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن نماز کی وہ اصلی جو دعا ہے نماز کی، وہ کون سی ہے؟ ہمارے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے. نماز کی اصل دعا بیسیکلی وہ ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ کی ویلیو سمجھ جائیں، آپ یقین کریں ہمیں جو لطف آ رہا ہوتا ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، پوری زندگی بدل دیتا ہے انسان کی، پوری زندگی. اور اتنی کمپلیٹ دعا ہے، اتنی مختصر لیکن اتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تفسیر جب شروع ہوگی دوبارہ اس پہ پورا کا پورا غور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے،
ٹھیک ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر نماز کی رکعت میں پڑھا ہے سورہ فاتحہ، اور اسی وقت سے لے کے آج تک مسلمان اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی ترک نہیں ہوئی، اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پہ حاوی ہے، محیط ہے، اسی لیے اسلام میں نماز کی اصلی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ رکھی ہے. ہمیں اگر سورہ فاتحہ کی اہمیت سمجھ آ جائے، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ دل سے پڑھ رہے ہو نا سب کچھ جو سورہ فاتحہ میں ہے، پھر دل خود بخود جھکتا ہے اللہ کے آگے، اس دل کے جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، اور جسم بھی جھک جاتا ہے ساتھ. پھر جب اس کی ویلیو سمجھ میں آ جائے جو ہم رکوع میں کہہ رہے ہیں، پھر جسم خود بخود سجدے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، خود بخود ہماری روح کوشش کرتی ہے، اور وہی اصل سجدے ہیں جو روح کر رہی ہے، جو دل سے کر رہے ہیں ہم، جو اللہ کے آگے ہم نے خود کو پیش کر دیا ہے، جھکا دیا ہے. تو جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مختلف قسم کی جو نمازیں ہیں انبیاء کرام کی، ان کا یہاں پہ ذکر ہے، لیکن اس وقت ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اب ہمارا ٹاپک یہ باقی ہے. یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد نماز کے جو اوقات ہیں، پھر پابندی نماز ہے، پھر اس میں خشوع و خضوع ہے. اب ہم نے ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، ہم کیا کیا پوائنٹس ذہن میں رکھیں، کون کون سی آیات کو ذہن میں رکھیں تو وہ خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یقین، دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب کل ہم اس ٹاپک کے اوپر پوری بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر نماز کے مسائل پہ ہی اینڈ ہوگا. جب انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد اس کو ہم ختم کر رہے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ ہم نے نماز کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہم نے کور کر لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے. تو دعا مانگ لیتے ہیں، 2 منٹ رہ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بشرط زندگی جو باقی تمام مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز، اس کی اہمیت کو مزید اور اس کی تمام تر نماز کی خوبصورتی کو مزید انشاءاللہ بہت دل سے کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے ہمارے وقت میں. دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیار کو بنانے والے بہت پیارے اللہ، میرے پروردگار آپ رحمان ہیں، بے شک آپ رحیم ہیں. یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں. یا رب ہم نے آج نماز کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، پیارے اللہ، میرے اللہ اس نماز کو صحیح معنوں میں ہمیں قائم کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں، ہمارے شوہر کو، اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں نمازوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے. میرے اللہ ہماری نمازیں اپنی رحمت سے اللہ ہماری نمازیں ویسی کر لیجیے یا اللہ کہ آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں میرے پروردگار کے فرشتے رشک کریں. یا اللہ اتنی پیاری نمازیں ہو جائیں اللہ، اتنے خشوع و خضوع والی، اتنی آپ کی یاد سے بھرپور، اتنا ہر رکوع، ہر قیام، ہر سجدہ اتنا خوبصورت. یا اللہ ہر سلام اتنا خوبصورت. یا رب رحمان الرحیم ہر دعا اتنی خوبصورت. میرے اللہ وہ کیفیتیں قائم کر دیجئے. یا اللہ وہ پاکیزگی، یا اللہ وہ حیا اپنی رحمت سے قائم کر دیجئے ہمارے اندر. میرے اللہ کے نمازوں کا لطف آنے لگے. یا اللہ نمازوں کا لطف آنے لگے. اور یا رب اس نماز کی برکت سے، اللہ اس یاد کی برکت سے، اس قرآن کلاس کی برکت سے، میرے اللہ اس وقت میرے اور
میری بہنوں کے جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کے تمام مسائل کو حل کر دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیجئے. یا اللہ جو مشکلات ہیں ان کے حل پہ کن فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری صحت میں، ایمان میں، یا اللہ ہماری تمام تر، یا اللہ ہماری جو باقی ہر طرح کے اولاد میں، ہر طرح کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، یا اللہ ان قرآن کلاسوں کی برکت سے، یا رب اس پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے میرے پیارے اللہ ہم سب بہنوں کی اور ہمارے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار اس کی برکت سے ہماری موت کے ذائقے کو، ہماری قبر کو، ہمارے حشر کے دن کو، ہماری جنتوں کو بے حد خوبصورت بنا دیجئے. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، یا اللہ اپنی رحمت سے، میرے اللہ اپنی رحمت سے آپ ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیجئے. اور میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار ہمیں اس حال میں اس گھر میں داخل کیجیے گا یا رب کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں اور ہمارے والدین بھی راضی ہوں. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، اپنی رحمتوں کے فیصلے یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، والدین کے والدین کے لیے، یا اللہ شوہر کے لیے، اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادوں کے لیے، یا اللہ بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب رشتوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے فیصلے فرما دیجئے. میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے پیارے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے. یا رب رحمان الرحیم ہماری افواج کی حفاظت فرمائیے. میرے اللہ اس وقت بہت مشکل وقت ہے یا رب، یا رب میرے اللہ ہر طرف سے، اللہ ہر طرف سے گھیرے گئے مسلمان، اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے. اور میرے پیارے اللہ ہمارے تمام مدارس کی، یا اللہ تمام قرآن کلاسز کی حفاظت فرمائیے. اور میرے پروردگار اپنی برکتیں شامل حال کر دیجئے. ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی بشرط زندگی انشاءاللہ شارپ 11:30. اور آپ سب نے نور علی نور کو، آج نہیں آ رہی اس کے اوپر ویڈیو، ٹھیک ہے، آج نہیں ہے، کل انشاءاللہ آپ سب نے ان چینلز کو اپنی ایک عبادت سمجھ کے، کیونکہ اگر آپ ایک مطلب اس پہ لائک کرتے ہیں نا یا ویو کرتے ہیں، اس سے جو ہم انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وہ ہمارا پورا کا پورا رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے. تو میری فرینڈز اکٹھے رہنا ہے اور ان تمام چینلز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.